بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ابو سفیان نے مقتولین بدر کا انتقام لینے تک کیا عہد کیا؟ ابو سفیان نے عہد کیا تھا کہ بدر کے مقتولین کا انتقام لینے تک نہائے دھوئے گا نہیں، سر میں تیل نہ ڈالے گا۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فدیے کی رقم کس نے ادا کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا؟ نو اوقیہ سونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رقم ادا کی تھی۔ بتائیں شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس کام میں مصروف تھے؟ تلاوت قرآن میں۔ سوال ہے جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس وقت اس کے آخری الفاظ کیا تھے؟ جواب ہے مجھے بچاؤ اے موسیٰ، مجھے بچاؤ اے موسیٰ، میں تیرے رب پر ایمان لے آیا۔ سوال ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کا انگریزی نام کیا ہے؟ جواب ہے آئزک۔ سوال ہے حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بھی اولاد کی صلاحیت سے محروم تھی، پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا کیسے ملا؟ جواب ہے چپکے چپکے تنہائی میں اللہ پاک سے دعا کرنے سے۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل کون تھا؟ جواب ہے ابو لولو فیروز۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے کتنے بال سفید تھے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے تقریباً 19 بال سفید تھے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا کس رنگ کا پسند تھا؟ جواب ہے کتھئی مائل سرخ رنگ کا۔ سوال ہے خیرات کا حکم قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں خیرات کا حکم 150 بار آیا ہے۔ سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی کا نام بتائیں۔ ان شاعر کا نام حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بن ثابت تھا۔ عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کس نمبر پر وفات پائی؟ 10ویں نمبر پر۔ سوال ہے فتح مکہ پر کس کو حکم اذان ملا؟ جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ قرآن پاک کی سورہ الکوثر کس وقت نازل ہوئی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو رہا تھا۔ سوال ہے کس چیز کے کھانے سے بیماری دور ہوتی ہے اور اس نام کی چیز سے انسان مر جاتا ہے؟
जवाब है गोली खाने से बीमारी दूर और लगने से मौत वाक़े। सवाल है कलमा इस्तग़फ़ार किस कलमे को कहते हैं? जवाब है पांचवा कलमा। सवाल है कौन सा गोश्त खाना हलाल लेकिन बेचना हराम है? जवाब है कुर्बानी का। मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत किसने अदा की? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मस्जिद नबवी की कीमत अदा की थी। सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस रंग को नापसंद करते थे? जवाब है खालिस शोक सुर्ख रंग। वो कौन से सहाबी हैं जो जिन्नात की दावत पर मुसलमान हुए? हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल सहाबी कौन थे जिनकी शहादत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर फैल गई थी? जवाब है हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो। ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जिसको बोले बगैर कोई फरिश्ता ज़मीन से आसमान पर नहीं जा सकता? जामे तिर्मिज़ी में आता है कि कोई भी फरिश्ता ज़मीन से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे बगैर नहीं मुड़ सकता या उठ सकता। पर्दे का हुक्म 4 हिजरी को आया, बताएं माह कौन सा था? यकम ज़ीक़त। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की उस बेटी का नाम बताएं जिसे अबू जहल ने थप्पड़ मारा था। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम बताएं। बशामा बिनते इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को किस दिन हलाक किया गया? जवाब है बुध के रोज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए फिरौन ने कितने जादूगरों को जमा किया? जादूगरों की तादाद 15,000 थी। सवाल है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी किस हाथ की कौन सी उंगली में पहनते थे? जवाब है दाएं हाथ की चौथी उंगली में। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के सदमे में कौन सी ऊंटनी सदमे से मर गई थी? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के सदमे से मरने वाली ऊंटनी का नाम अज़बा था। दुनिया में रोजा सबसे पहले अल्लाह ताला के किस नबी ने रखा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है शुएब अबी तालिब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के कितने अरसे तक मुहासरा रहा?
جواب ہے 1 سال تک۔ سوال ہے عہد فاروقی میں ایرانیوں کے خلاف لڑی جانے والی مشہور ترین اور سخت ترین جنگ کون سی تھی؟ جواب ہے جنگ بویب۔ سوال ہے قرآن پاک کا حق کیا ہے؟ جواب ہے ہر شے کے حقوق ہیں، اسی طرح قرآن کا حق یہ ہے کہ اسے سال میں 2 مرتبہ پڑھا جائے۔ قیامت کی آخری نشانی کون سی ہوگی؟ یمن سے آگ نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ آگ لوگوں کو گھیر کر میدان حشر کی طرف ہانک لے جائے گی، جو کہ ملک شام میں ہوگا۔ سوال ہے کس نبی کا نکاح 4 بہنوں سے ہوا تھا؟ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 4 نکاح اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے ہوئے، جو یکے بعد دیگرے آپ علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، کیونکہ ایک بیوی کی وفات کے بعد دوسری کا نکاح، پھر تیسری اور پھر چوتھی بہن کا نکاح آپ سے ہوا، اور بعض روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کی شادی 2 سگی بہنوں سے بیک وقت ہوئی تھی، کیونکہ اس دور میں 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز تھا۔ واللہ عالم۔ سوال ہے کلمہ توحید کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے چوتھا کلمہ۔ سوال ہے کون سے نبی غیب کی خبر دیا کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ 83 برس تھی۔ سوال ہے واقعہ شق صدر کتنی بار پیش آیا؟ جواب ہے 4 بار۔ پہلی بار تو یہ واقعہ جناب حلیمہ کے گھر پیش آیا، دوسری بار 10 برس کی عمر میں مکہ مکرمہ میں، تیسری بار غار ہیرا میں، اور چوتھی بار شب معراج میں۔ سوال ہے جو اسے فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کس شہر کے بارے میں ہیں؟ جواب ہے قسطنطنیہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دندان مبارک شہید ہوئے؟ طارق ابن اسیر اور صحیح بخاری میں وضاحت ہے کہ ایک دانت کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ امہات المومنین میں سب سے آخر میں کن کا انتقال ہوا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سب سے آخر میں ہوا۔ بنو امیہ کا حقیقی بانی کس کو کہا جاتا ہے؟ عبد الملک بن مروان کو۔ جنت میں کون سی 2 عبادتیں باقی رہیں گی؟ ایمان اور نکاح۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے یا چھوٹے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس سورت میں آیا ہے؟
जवाब है सूरह हूद में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम लाने से कबल जब पहली बार अपने बहनोई हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कुरान की तिलावत सुनी तो वजद में आ गए तो क्या कहा? कहा कि वाकई ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। सवाल है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का इंतकाल कौन से साल और माह में हुआ? जवाब है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के 10 साल बाद माह शवाल में। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र पर रवाना होते तो सबसे आखिर और जब किसी सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले किस बेटी से मिलने को जाते? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। दरख्त पर उल्टा चढ़ने वाले जानवर का नाम बताएं। रीछ। सवाल है, सूरह मुज़म्मिल की क्या फजीलत है? जवाब है, ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हो किसके बेटे थे और इनकी शहादत किस गज़वा में हुई? हजरत अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हो अबू जहल के बेटे थे। अजनादीन और बाज रिवायत में यरमूक की जंग में शहीद हुए। 400 मुजाहिदीन ने इनके हाथ में बैत की और दुश्मनों का मुंह मोड़ दिया। सवाल है, काबिल ने जब हाबिल को कत्ल किया तो उसने कत्ल का तरीका कहां से सीखा था जबकि वो कत्ल का तरीका नहीं जानता था? जवाब है, काबिल ने कत्ल का तरीका इब्लीस से सीखा था। सवाल है, कुरान मजीद में वह कौन सा पारा है जिसमें सबसे ज्यादा सूरतें हैं? जवाब है, पारा नंबर 30 में सबसे ज्यादा सूरतें हैं। किस फिकिया को मिस्र में इल्म हदीस की तालीम के लिए रवाना किया? हजरत नाफे रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, कलमा तमजीद किस कलमे को कहते हैं? जवाब है, तीसरे कलमे को। सवाल है, कौन सा मुद्दई नबूवत बाद में मुसलमान हो गया? जवाब है, तुलेहा असदी। सवाल है, मिस्र का पहला फिरौन कौन था? जवाब है, अलवान बिन सान। सवाल है, नमाज चाश्त का वक्त कौन सा है? जवाब है, आफताब बुलंद होने से जवाल तक। सवाल है, याजूज माजूज के फसाद से बचाव के लिए बनाई गई दीवार किन धातों से बनाई गई थी? जवाब है, लोहे और तांबे से। किस जानदार को मारने से इंसान रिस्क से महरूम हो जाता है?
ہم چونٹیوں کو ایک عام سا کیڑا سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ ہم اگر چونٹی کی اہمیت کو جان جائیں تو کبھی بھول کر بھی چونٹیوں کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نمل مکمل طور پر چونٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چونٹی کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، لہٰذا ان کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ اس پر آپ علیہ السلام اس چونٹی کی بات کو سن کر دور سے مسکرا دیتے ہیں۔ جدید ریسرچ سے ثابت ہے کہ چونٹیاں انسانوں کی طرح ہی زندگی بسر کرتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے تو اس میں کچھ گناہ نہیں، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چونٹیوں کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی چیز کھاتے ہوئے انسان کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چونٹیوں کے لیے رہنے دیجیے، جس سے اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ لیکن علماء کرام کا کہنا ہے کہ چونٹیوں کی بعض اقسام زہریلی بھی ہوتی ہیں جو جسم کے کسی حصے پہ کاٹ لیں تو وہاں پر سوجن ہو جاتی ہے، لہٰذا ایسی چونٹیوں جن سے خطرہ ہو تو ایسی چونٹیوں کو مارا بھی جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ سوال ہے، اسلامی ریاست کے بانی کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتائیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنی مخزوم سے تھا۔ سوال ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ کس کو امامت پر مامور کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کہاں ہے؟ دمشق میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت کیا تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت 20 برس تھی۔ سوال ہے، حضرت عزیز علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ توبہ میں آیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ساتھ 2 سگی بہنوں سے نکاح کیوں کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں زاد 2 سگی بہنوں سے نکاح کیا، اس وقت یہ جائز تھا، پھر اس شریعت کو توریت مقدس کے نزول پر منسوخ کر دیا گیا تھا۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کے لباس کو سخت ناپسند فرماتے تھے؟ جواب ہے تیز سرخ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیزوں میں 2 علی نام کے گزرے ہیں، دونوں کون تھے؟ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے، ایک نواسہ اور ایک داماد۔ سوال ہے، دنیا میں سب سے پہلے طلاق کس نے دی؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی عمارہ بنت سعید کو دی۔ سوال ہے، شیخ الانبیاء
किस नबी को कहा जाता है? सवाल है, गज़वा ओहद में काफिरों का सरदार कौन था? जवाब है अबू सुफियान, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। कुरान पाक को कब्र के नजदीक पढ़ना किस इमाम के नजदीक मना है? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक मना है। सवाल है, किस जगह पर इंसान रो नहीं सकता? जवाब है, खला में खलाबाज रो नहीं सकता क्योंकि वहां कशिश शकल नहीं होती। सवाल है, किस नबी ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की? जवाब है, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, कलमा रद्दी कुफर किस कलमे को कहा जाता है? जवाब है, छठा कलमा। सवाल है, क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चूंटी जन्नत में जाएगी? जवाब है, जी हाँ। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शख्स को कहा कि मैं तुम्हारे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं? जवाब है, सिराका बिन मालिक को। सवाल है, वो कौन सा तजर्बा है जो हर कोई करता है लेकिन किसी को बता नहीं सकता? जवाब है, मौत का तजर्बा। जुल्करनैन का लफ्ज कुरान पाक में कितनी जगह इस्तेमाल हुआ है? 3 जगह।